آپ کو پتہ ہے پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کی مثالیں دی تھی کہ ان میں ایک مالدار تھا، دوسرا غریب تھا۔ مالدار کے پاس بڑا باغ تھا، تو مالدار جو تھا وہ اپنے باغ پہ فخر کیا کرتا تھا اور باغ کی ظاہری زینت کو دیکھ کے کہتا تھا یہ باغ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو جو مسلمان تھا، توحید پرست تھا، اس نے کہا کہ بھئی یہ اللہ ہے جس کو رزق دیتا ہے، جس سے رزق چھین لیتا ہے، تو یوں کیوں نہیں کہتا کہ اگر اللہ نے چاہا، اللہ چاہے گا تو یہ دولت میرے پاس رہے گی، اور تو اس خدا کا کیوں انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا؟ تو اس دوست کی نصیحت بھی اس پر نصیحت نے بھی اثر نہیں کیا، کیونکہ وہ ظاہری نقشوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سزا کیا ملی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے باغ پر رات کے وقت کوئی آفت آئی ہے اور صبح وہ کف افسوس ملنے لگا اور اس کو توبہ کی توفیق ملی اور کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کرتا۔ یہ بھی ایک نوعیت کا شرکی ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگیں اور اپنی محنت کو سمجھنے لگیں کہ میں جو کروں گا مجھے اس کا رزلٹ ملے گا، خدا کے ارادے کا اس میں گویا دخل نہیں ہے۔ تو یہ قرآن نے ایک مثال دی ایک باغ کی، جو کہا جاتا ہے کہ شام کے شہر رملہ میں، کوئی رملہ شہر ہے، وہاں پر یہ باغ کا واقعہ ہوا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے، واللہ عالم۔ اب قرآن مثال دے رہا ہے اس رکوع میں کہ اس باغ کو تو تم نے نہیں دیکھا اور اس مثال کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اس سے ملتی جلتی مثالیں تو تم صبح شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اور وہ مثال کیا ہے؟ کھیتیاں، لہلہاتی کھیتیاں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا کوئی دنیا میں ایسی لہلہاتی کھیتی تم نے دیکھی جس پہ زوال نہ آیا ہو؟ ہر کھیتی کو اگر اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو رزلٹ میں کیا ہے؟ وہ خشک ہو کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے دنیا دار فانی ہے۔ یعنی جب آپ دیکھتے ہیں نا زمین میں ہل بوتے ہیں اور بہترین خوشنما کھیتیاں نکلتی ہیں، تو ہم تو چونکہ صبح و شام یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کھیتی نے آگے جا کے خشک ہونا ہے، پھر بالکل چٹیل میدان بن جانا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تو یقین کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو فرسٹ ٹائم لایا جائے اور وہ لہلہاتے کھیت دکھائے جائیں تو وہ بھی یہ کہے گا بھئی یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ لیکن ہم اس دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیسا زوال آتا ہے، زمین بنجر ہوتی ہے، خدا اپنی قدرت سے ہریالی پیدا کر دیتا ہے، حالانکہ اس بنجر زمین کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کبھی یہاں کچھ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ اپنی قدرت سے ہریالی پیدا کر دیتا ہے۔ جب ہریالی کر دیتا ہے، پھول بوٹے اس میں پیدا ہوتے ہیں، تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گی، لیکن کچھ ہی وقت میں اللہ اس کو چٹیل میدان بنا دیتا ہے۔ تو یہ دنیا میں اتنی اکھاڑ پچھاڑ ہے، دنیا میں اتنا اتار چڑھاؤ ہے، تو تم اپنی موجودہ حالت اور اپنی دولت اور اپنی شہرت اور اس دنیا کی رنگرلیوں کو دیکھ کر دھوکے میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ جیسے کھیتی نہیں ہوتی اور پھر ہو کے ختم ہو جاتی ہے، تو دنیا بھی نہیں تھی، تم بھی نہیں تھے، پیدا ہوئے، پھلے پھولے، اور پھر تمہارے اوپر بھی زوال آنے والا ہے۔ تو یہ اس مثال سے قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، تکبر کی اور اترانے کی جگہ نہیں ہے، اس پہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے قرآن آگے مثال دیتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی آپ ان کے لیے بیان کر دیجئے دنیاوی زندگی کی مثال، کہ یہ دنیاوی زندگی جس پہ تم فخر کرتے ہو، دولت، شہرت اور لالچ اور ان سب چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کما ان، اس کی مثال تو اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، جس کو ہم نے آسمان سے اتارا۔ یعنی صرف پانی کی طرح نہیں ہے، یہ پانی اور اس کے بعد جو کھیتیاں وجود میں آتی ہیں ان کی طرح ہے، اس پورے منظر کی طرح ہے جس کو آگے قرآن بیان کر رہا ہے۔ فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس پانی سے زمین کی نباتات پھلتی پھولتی ہیں، ان میں ایک رونق پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فاصبح حشیما، اس کے بعد دوبارہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، تذروہ الریاح، اور پھر ہوائیں اس کو بکھیر رہی ہوتی ہیں، کوئی حال نہیں ہوتا اس کا، ہوائیں ایسے بکھیر رہی ہوتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جب چاہتا ہے ایک زمین کو رونق دے دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اس رونق کو ختم کر دیتا ہے۔ تو تمہیں بھی جب چاہے گا اللہ دولت دے دے گا، جب چاہے گا چھین لے گا، تو یہ تمہاری چاہت پر نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ کی چاہت پر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس دنیا کی وہ مثال دے رہے ہیں جس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ ابھی تو اس آیت میں مثال دی نا اللہ نے، ایک عمومی مثال دی ہے کہ پوری دنیا کی مثال یہی ہے۔ اب چونکہ دنیا میں دو چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا تھا، خاص طور پر اس دور میں، آج ان میں ایک چیز کو فوکس کیا جاتا ہے، دوسری کو نہیں، لیکن اس زمانے میں لوگ فطرت پہ تھے، لہذا دو چیزوں کو دنیا سمجھتے تھے، ایک دولت اور ایک اولاد کی کثرت، جن میں خاص طور پر بیٹوں پہ بڑا فخر کیا جاتا تھا۔ یہ تو فیملی پلاننگ والوں نے انسان کی فطرت ہی مس کر دی ہے، تو اب وہ اولاد کی کثرت پہ فخر کے بجائے لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے عورت کو چھوڑ کے لوگ مردوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، عورتیں مردوں کو چھوڑ کر عورتوں کی طرف مائل ہو رہی ہیں، جو لیسبین قسم کی اور یہ جو LGBT ٹائپ کے مرد پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ نیچر سے بغاوت ہے نا، کہ جس چیز میں اٹریکشن تھی وہ اٹریکشن ختم ہو گئی،
تو آج انسانیت نے نیچر سے بغاوت کر دی ہے، تو اولاد کی کثرت میں پہلے انسان فخر کرتا تھا، اس کو نعمت سمجھتا تھا، خدا کا تحفہ، بلکہ تکبر کرتے تھے لوگ کہ میری اتنی اولاد ہے، میرے اتنے بچے ہیں، اور ظاہر ہے وہ سہارا بنیں گے، ان پہ خرچ اتنا نہیں ہوگا جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوگا، یعنی اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ اس میں انویسٹمنٹ اتنی نہیں ہے جتنا اس سے ارننگ ہوگی ہماری، وہ ہمارا دست و بازو بنیں گے، وہ ہماری بڑھاپے میں سہارا بنیں گے۔ یہ ساری چیزیں کفار بھی اس پہ فخر کرتے تھے۔ یہ تو فیملی پلاننگ والوں نے دماغ خراب کر کر کے نا اتنا جھوٹ بولا ہے کہ جو چیز انسان کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو تھی وہی ایک تانا بن چکی ہے، یعنی اولاد کی کثرت جس پہ ہمیشہ سے انسان فخر کرتا تھا، اب وہ ایک تانا بنا دیا فیملی پلاننگ والوں نے، تو یہ بھی فطرت سے بغاوت ہے۔ لیکن قرآن چونکہ اس دور میں نازل ہو رہا ہے جب لوگ اپنی فطرت پہ تھے، تو قرآن مثال وہی دے گا جو نیچر کے مطابق ہوگی، اس لیے اب قرآن دنیا کی ان دو چیزوں کی مثالیں دے رہا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ قابل فخر سمجھی جاتی ہیں۔ اس کی مثال دے کے قرآن کہتا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد، یہاں جو البنون ہے نا، بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ اولاد سے کیا ہے، تو پھر اس میں بیٹیاں بھی داخل ہیں۔ اس کو کہتے ہیں صنعت تغلیب، جیسے والد کے لفظ میں ہم جب تثنیہ بناتے ہیں تو والدین، کیا مطلب؟ دو والد، یعنی ماں کو بھی والد ہی کے لفظ میں داخل کر لیا۔ تو یہاں بھی البنون یہ گویا کہ ایک علامت ہے، اس میں بیٹیاں بھی داخل ہیں، اولاد کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس کی مثال اردو میں بہت آسان دیتا ہوں میں، ہم کسی سے پوچھتے ہیں آپ کے بچے کتنے ہیں، تو بچے میں بچیاں بھی داخل ہوتی ہیں، حالانکہ جو آپ کی لڑکیاں ہیں ان کو بچی کہا جاتا ہے یا بچیاں کہا جاتا ہے، بچہ نہیں کہا جاتا، بچے جو ہے بچہ کی جمع ہے۔ تو کیا مطلب؟ مذکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مراد اس میں داخل جو مؤنث ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو البنون کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اولاد۔ اس لیے بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور بعض نے اس کو اپنے ظاہر پر رکھا ہے کہ نہیں جی، چونکہ دنیاوی زندگی کی زینت بیٹیاں نہیں سمجھی جاتی تھیں، اور وہ لوگ بیٹوں پہ فخر کرتے تھے کہ وہ ہمارا سہارا بنیں گے، بیٹیوں پہ وہ فخر نہیں کرتے تھے، بلکہ عرب تو بیٹی کی پیدائش پر ان کے منہ سیاہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو قرآن نے ان کے لحاظ سے ہی مثال دی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تم جن بیٹوں پہ فخر کر رہے ہو اور جس اولاد پہ فخر کر رہے ہو، اصل چیز اعمال ہے، تو یہ چیزیں فخر کرنے کی نہیں ہیں، شکر کرنے کی ہیں۔ بہرحال وہ تو قرآن اور سنت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اولاد کی کثرت یہ قابل فخر نہیں ہے لیکن قابل شکر بہرحال ہے۔ اب تو فیملی پلاننگ والوں نے اس کو قابل شکر بھی نہیں رکھا۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں المال والبنون کہ دنیاوی مال و متاع یہ فنا ہونے والی چیز ہے، تو اس میں دنیا میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو سمجھی جاتی ہے، اٹریکٹیو چیز سمجھی جاتی ہے، جس پہ لوگ بہت زیادہ تکبر کرتے ہیں، اتراتے ہیں، وہ ہے مال اور بیٹے۔ تو اللہ کہتے ہیں زینت الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کی زینت ہے بھائی، اور دنیا کا ہم نے تمہیں مثال دے دی ہے کہ یہ فنا ہونے والی ہے۔ یہی اولاد تمہیں کل قبر میں اتارے گی، اور یہی مال جب بغیر جیب کے کفن پہنایا جائے گا نا اور تمہیں قبر میں لٹایا جائے گا، تو یہی ساری اولاد تمہاری جو ہے یہ سارے تمہاری جائیدادوں کے حصے بخیے کر کے کھا رہی ہوگی۔ تو اس لیے یہ دنیاوی زندگی کی ایک زینت ہے۔ زینت کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ چیز جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، چاہے حقیقت میں اچھی ہو یا نہ ہو۔ آگے کیا ہے؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ، پھر وہ چیز جو صرف زینت نہیں ہے بلکہ حقیقت سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اور وہ واقعی ہمارے لیے فائدے مند ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیزیں وہ نیک اعمال ہیں، خیر عند ربک، وہ تیری رب کی نظر میں ان چیزوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ یعنی اولاد سے اور مال سے زیادہ بہتر کیا ہیں؟ وہ ہیں باقی رہنے والی نیکیاں، کیونکہ وہ اس لیے بہتر ہے، ظاہر ہے سب سے پہلی بات ہے وہ باقی رہنے والی ہیں، تو ثواباً وہ ثواب کے اعتبار سے بھی یعنی بدلے کے اعتبار سے، وہ خیر عملا، اور ان سے آپ زیادہ امیدیں بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ نہ اولاد سے بہت زیادہ امیدیں لگا سکتے ہیں کہ آپ اولاد سے لوگ امیدیں لگاتے ہیں نا کہ یہ کر کے دیں گے، یہ یوں کما کے دیں گے، یہ ہمارے کام آئیں گے، ہو سکتا ہے کام نہ آئیں آپ کے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں ہی مر جائیں، آپ کے بڑھاپے سے پہلے ان کی موت واقع ہو جائے۔ اسی طرح مال یہ چھن بھی سکتا ہے، یہ مال آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، مال قتل و غارت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے مالدار ہونے کی وجہ سے کوئی آپ کو قتل کر کے چلا جائے۔ تو مال اور اولاد کے بجائے آپ امیدیں کس سے لگاؤ؟ نیک اعمال سے، کیونکہ تیرے رب کے نزدیک نیک اعمال سے امیدیں لگانا یہ زیادہ بہتر ہے، اور نیک اعمال پہ جو آپ کو فیوچر میں بدلہ ملے گا وہ اولاد اور مال کے بدلے سے زیادہ بہتر ہے۔ اولاد اور مال کا بدلہ کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہو میرا مال ہوگا تو فیوچر میں اس کے بدلے میں مجھے یہ ملے گا، میری اولاد ہوگی تو فیوچر میں اس کے بدلے میں مجھے یہ بینیفٹس ملیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں اعمال پر جو تمہیں مستقبل میں فائدے ملیں گے وہ زیادہ ہیں ان کے اعتبار سے۔ تو اس لیے نہ مال پہ فخر کرو نہ اولاد پہ، مراد اس سے صرف مال اور اولاد نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی نعمت وہ سب اس میں داخل ہے۔ باقی خوب سمجھ لیں اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اولاد کی کثرت کی فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ تو نیک اعمال میں داخل ہے کہ آپ اولاد کی کثرت کی اللہ سے امیدیں بھی لگائیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، اور اولاد کی کثرت
کی خواہش بھی رکھیں، کیونکہ یہ تو قرآن و سنت کا حکم ہے۔ تو یہاں اولاد اور مال سے وہ مال اور وہ اولاد مراد ہے جو آخرت سے آپ کو غافل کر دے۔ جیسے کہ مشرکین مکہ جن کو اللہ نے بہت زیادہ بیٹے دیے تھے، وہ اسی پہ فخر کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ ہم سے خوش نہ ہوتا تو ہمیں اتنے بیٹے کیوں دیتا، اور ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں آئے گا، یہ اولاد ہے جو ہمیں بچائے گی۔ وہ اس طرح کی فضول باتیں کیا کرتے تھے۔ تو قرآن نے اس کی نفی کی کہ بھائی تم ان پر تکیہ کر کے بیٹھ گئے ہو اور اعمال سے تم غافل ہو۔ تو باقی اگر کوئی اولاد کی کثرت چاہتا ہے اللہ رسول کے حکم کی وجہ سے، تو وہ تو نیک اعمال کے مفہوم میں یہ چیز خود بخود داخل ہے۔ اسی طرح کوئی مال چاہتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو، اور نیت یہ ہو کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تاکہ میں خیر کے کاموں میں خرچ کروں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، تو یہ مال پھر اللہ کے حکم کی وجہ سے مال کما رہا ہے، تو یہ نیک والباقیات الصالحات میں یہ داخل ہے، پھر یہ نیک اعمال میں داخل ہے، پھر یہ مال برائے مال نہیں ہے بلکہ تو شریعت کا حکم ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تجارت کرتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، تو ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اس طرح کا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر اچھی نیت سے مال کمایا جائے اور اچھی نیت سے اولاد کی کثرت رکھی جائے تو پھر وہ والباقیات الصالحات کے مفہوم میں داخل۔ اس آیت کی ایک اور تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب کی جاتی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں الباقیات الصالحات سے مراد ہے بیٹیاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے بیٹیاں، اور اس کی دلیل کیا ہے، اس کا قرینہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹوں کا تذکرہ کیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور باقی رہنے والی صالح چیزیں، تو اس میں اللہ نے اعمال کا لفظ صراحتاً ذکر نہیں کیا۔ تو اس میں اس بات کا قرینہ ہے کہ عرب جو فخر کیا کرتے تھے بیٹوں پر کہ یہ ہماری زینت ہے، یہ ہماری ایک شو مارا کرتے تھے، تو اللہ نے اس کے بیٹوں کے بدلے میں اللہ نے ذکر کیا باقی رہنے والی وہ نیک عورتیں ہیں۔ الصالحات میں تو مطلق صالح کا لفظ ہے نا، اب ہمیں نہیں پتا اس سے اعمال مراد ہے یا اولاد مراد ہے، تو چونکہ یہ مؤنث کا لفظ ہے تو اس لیے اس سے میں اس بات کا واضح قرینہ موجود ہے کہ اس سے بیٹیاں مراد ہو سکتی ہیں، کیونکہ بیٹوں کے مقابلے میں ان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے ان بیٹیوں کا تذکرہ اشارتاً کیا کہ اصل جو چیز ہے وہ باقی رہنے والی بیٹیاں ہیں۔ کیا مطلب کہ بیٹوں پہ عرب لوگ فخر کیا کرتے تھے، اور یہ فخر ان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ تھا، کیونکہ یہ فخر ان کو دین حق پہ چلنے سے روکتا تھا، جبکہ بیٹیوں پہ فخر نہیں کرتے تھے، کیونکہ بیٹیاں تو کہا جاتا تھا، اب بھی کہا جاتا ہے کہ جی پرائی ہوتی ہیں اور وہ تو رخصت ہو کے گھر سے چلی جائیں گی، اور وہ تو ہمیں نہ جنگوں میں کام آتی ہیں نہ وہ ہمیں کما کے دیتی ہیں۔ تو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں کیا فرمایا، جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، جبکہ ایسی ضمانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کی کفالت پہ نہیں لی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ تو صرف اللہ کی مخلوق سمجھ کے آپ ان کو پال رہے ہو نا، ان سے آپ کا کوئی دنیاوی مفاد تو ہے نہیں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس اولاد کو تم دنیا کی زینت سمجھتے ہو وہ صرف دنیا کی حد تک کی زینت ہے، تو اصل تو وہ بیٹیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں۔ باقی کا مطلب کیا ہے، جن کے اثرات ہمیشہ باقی رہیں گے، جن کے جو رحمتیں ہیں ان کو پالنے کی وجہ سے جو تمہیں جو نیکیاں ملیں گی وہ ہمیشہ باقی رہیں گی۔ تو یہ بھی بہرحال ایک تفسیر کی گئی ہے، اور خوب سمجھ لیں جب مفسرین سے یا صحابہ تابعین سے اس قسم کی تفسیریں منقول ہوتی ہیں تو اس تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الباقیات الصالحات کا ایک مصداق یہ بھی ہے، تو وہ تفسیر اس تفسیر کے اپوزٹ نہیں ہوتی جو جمہور نے کی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تفسیر کو ہم اگر لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا، جو میری ایک رائے ہے وہ یہ ہوگا کہ والباقیات الصالحات کا اصل مفہوم تو یہی ہے کہ نیک اعمال، لیکن بیٹیاں بھی اس نیک اعمال میں داخل ہیں، ان کو پالنا، اور بیٹیاں اس موقع پر اس نیک اعمال کا سب سے پہلا مصداق ہیں۔ یعنی یہاں قرآن مجید میں الباقیات الصالحات سے مراد نیک اعمال ہی ہیں، لیکن ان نیک اعمال میں یہاں سب سے پہلا نمبر جس کو قرآن جس کی طرف اشارہ دے رہا ہے وہ ہے بیٹیوں کو پالنا۔ تو اس طرح سے دونوں تفسیروں میں تطبیق ہو جائے گی، کیونکہ بیٹوں کے مقابلے میں ذکر کیا جا رہا ہے اور مؤنث کے صیغے اس کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یعنی قرآن یوں بھی تو کہہ سکتا تھا نا العمل الصالح، نیک عمل، تو لیکن قرآن نے الباقیات الصالحات کا تذکرہ کیا۔ آگے قرآن کہتا ہے، اچھا اس آیت سے علماء نے استدلال پردے پر بھی استدلال کیا ہے کہ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ بیٹے زینت ہیں، تو زینت ہمیشہ دکھائی جاتی ہے، جبکہ بیٹیوں کو اللہ نے زینت نہیں کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے بیٹیاں چھپانے کی چیز ہیں، پبلک کو دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ یعنی جب بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں تو وہ چھپانے کی چیز ہیں، گھر کی 4 دیواری میں یا کہیں بھی جانا ہو تو پردے کے ساتھ جائیں۔ تو بیٹے ہیں جو زینت کا ذریعہ بنتے ہیں، دنیاوی زینت، آخرت میں تو ظاہر ہے وہ بیٹیوں کو پالنے کے فضائل اسلام میں زیادہ ہیں۔
لیکن دنیاوی زینت کے اعتبار سے زینت اسی چیز کو کہا جاتا ہے نا جو نمایاں کی جاتی ہے، تو اس میں اللہ نے یہ مانا ہے کہ بیٹے دنیا کی زینت ہیں، وہ اس کا انکار تو نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، انکار اس بات کا کیا ہے کہ اس زینت پر فخر نہ کرو اور اللہ سے غافل نہ ہو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بیٹے تو دکھائے جائیں گے اور ان کو آپ لے کے جائیں، ہر جگہ تعارف کروائیں، بیٹیوں کو چھپایا جائے گا، وہ باپ کے گھر سے رخصت ہو کے شوہر کے گھر میں جائیں گی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اب چونکہ قرآن بار بار اس دنیا کا دار فانی ہونا بیان کر رہا ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، تو اب دنیا کیسے ختم ہوگی، کھیتیاں کیسے ختم ہوتی ہیں، اس کی تو اللہ نے مثال دے دی۔ اب اللہ بتا رہا ہے کہ یہ دنیا بھی ایک کھیتی کی طرح ہے، تم پر بھی موت واقع ہوتی ہے، اس دنیا پہ بھی موت واقع ہوگی، تو اب اس دنیا پہ کیسے موت واقع ہوگی، قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین کو چٹیل میدان، کیونکہ پہاڑوں کا ہلنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، تو اللہ نے بڑی مثال دی ہے تاکہ چھوٹی چیزوں کا ہلنا تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ جب بڑے بڑے پہاڑ کیٹو اور ماؤنٹ ایورسٹ جیسے پہاڑ اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گے تو پھر کیا چیز اپنی جگہ پہ رہے گی، اللہ اس کو ختم کر دے گا اور زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جو سور پھونکا جائے گا پھر کیا ہوگا، وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، کوئی ایک آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان میں کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا جو میدان حشر میں جمع نہ ہو۔ اس کے بعد کیا ہوگا، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور اے مخاطب تیرے رب کے سامنے سب پیش کر دیے جائیں گے صف بنا کے۔ وہ صفیں کس ترتیب سے ہوں گی اللہ ہی اس کی تفصیل جانتا ہے۔ پھر اللہ خطاب کر کے کہیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، دیکھو جیسے ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا وہ بھی ہماری قدرت تھی، اسی طرح آج تم ہمارے سامنے دوبارہ آ گئے، ہم تمہیں دوبارہ اپنے سامنے لے آئے۔ تو یہ بار بار جو ایتھیسٹ اور ملحدین کے فضول باتیں کرتے ہیں نا، اس طرح سے انسان یوں یوں کر کے وجود میں آیا ہے، تو اس کی نفی ہو رہی کہ پہلی دفعہ بھی ہماری قدرت تھی، یہ تو تم نے دیکھ لیا منی سے انسان بنتا ہوا تو تم نے کہا یوں بنا ہے، نہ دیکھا ہوتا تو تم لاکھوں کروڑوں سال تک فلسفے ہی پیش کرتے رہتے کہ یہ پہلی دفعہ بنا کیسے ہے۔ کوئی بھی نہیں مانتا کہ یہ منی کے قطرے سے 9 مہینے میں بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا، کوئی بھی نہیں مانتا یہ، اور پتہ نہیں کیا کیا تھیوریاں پیش کی جاتی ہے اور اس پہ کیا کیا فضول دلائل گڑھے جاتے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے پانی کے قطرے سے تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں بنا کے نکال دیا، اور پہلی دفعہ بھی بہت عجیب طریقے سے تمہیں پیدا کیا تھا، کسی کو مرد کسی کو عورت بنایا، پھر ان کے ملاپ سے پھر نئی نسل تیار کی، پھر ان کے ملاپ سے، یا پتہ نہیں صدیوں سے یہ عمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں بنا دیا، دوبارہ ہم نے قبروں سے لا کے اپنے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ بل زعمتم، لیکن تم کیا سمجھتے رہے، لن نجعل لکم موعدا، کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت رکھیں گے ہی نہیں جس میں ہم نے تمہیں دوبارہ جمع کرنا ہو۔ تم یہی فضول باتوں میں لگے رہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ووضع الکتاب، اللہ کہیں گے کہ ہم تمہیں جمع کر کے بتائیں گے، دیکھو آ گئے نا تم۔ اس کے بعد کیا ہوگا، ووضع الکتاب، اعمال نامے رکھے جائیں گے لوگوں کے سامنے لا کے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اے مخاطب تو مجرموں کو دیکھے گا، مشفقین مما فیہ، اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہوگا اس کی وجہ سے وہ ڈر رہے ہوں گے، اس کتاب میں ان کی ساری بدعمالیاں ہوں گی جس کو دیکھ کر وہ گھبرانا اور پریشان ہونا شروع کر دیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور اتنا پریشان ہوں گے کہ کہیں گے یا وَيْلَتَنَا، ہائے ہماری بدبختی، ما لِهَذَا الْكِتَاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسی کتاب ہے، لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، کہ کوئی زندگی کا چھوٹا یا بڑا پہلو ایسا نہیں ہے، عمل ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کتاب نے اس کو محفوظ نہ کر لیا ہو۔ یعنی ایسا رزلٹ تو ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا، کوئی ایک معمولی سا ذرہ بھی اس کتاب نے نہیں چھوڑا۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے نا، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، ذرا سی آپ کی نظر ادھر ادھر ہوتی ہے نا غلط، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے اس میں، اور قرآن کہتا ہے واقعی ایسا ہی ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا نا اس کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اے مخاطب تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ کیا مطلب، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بدعملی کی نہ ہو اور تیرے رب نے اس اعمال نامے میں زبردستی لکھ دی ہو، اور ایسا بھی نہیں کرے گا کہ کوئی بدعملی کی نہیں ہو اور اللہ اس کی سزا دینا شروع کر دے۔ تو اس لیے جو کچھ ہوگا حقیقت پر مبنی ہوگا، تبھی ان کی چیخیں نکلیں گی۔ جب ہم رزلٹ دیکھتے ہیں نا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کام ہم نے نہیں کیا یا پیپر ہم نے اچھا دیا تھا نمبر ہمارے کم آئے ہیں، تو ہم ایک دم ٹینشن میں نہیں جاتے، بلکہ ہم کہتے ہیں یار یہ رزلٹ ہی غلط ہے، میں اس کو چیلنج کروں گا۔ تھوڑی سی پریشانی تو ہوتی ہے لیکن ایک امید بھی ہوتی ہے کہ بھائی میں نے تو پیپر اچھا دیا تھا، یہ اتنے تھوڑے نمبر کیوں آئے ہیں، اس کا مطلب یہ پیپر چینج ہوا ہے یا جو چیک کرنے والا ہے اس سے غلطی ہوئی ہے، تو میں جو ہے کیس کروں گا اس پہ۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا نا اس کو اپنے سامنے موجود پا رہے ہوں گے، اور
تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کر رہا ہوگا، تو اس لیے ان کی جو چیخو پکار ہوگی وہ بالکل بجا ہوگی، وہ دیکھیں گے یار یہ سب وہی چیزیں جو ہم کر کے آئے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، اور اس رکوع کا مختصر سا رکوع تھا، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ نے بتا دیا بھائی یہ دنیا دار فانی ہے، لہلہاتی فصلوں سے عبرت حاصل کرو، یہ ہمیشہ نہیں لہلہاتی ہیں، تو یہ لہلہاتی دنیا، یہ سائنسی ترقیاں، یہ چاند اور مریخ پہ پہنچنے کی باتیں، یہ بھی اسی کھیتی کی طرح ہے کہ جو ابھی اس درخت کی طرح جو نشو نما پا رہا ہے، تو آپ اس دنیا کی اس ترقی کو تو دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہر ترقی کے بعد ایک زوال بھی ہے، تو رزلٹ اس کا یہی ہے، لہذا ترقی سے اللہ نہیں روک رہے، اس دنیا سے دل لگانے سے روک رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے دنیا میں ان دو چیزوں کی مثال دی ہے جو دو چیزیں بہت زیادہ اٹریکٹیو سمجھی جاتی ہیں، ایک مال اور ایک اولاد، تو اللہ کہتے ہیں یہ مال اور اولاد بھی فانی ہے، تو نیک اعمال کو فوکس کرو، یعنی کچھ بھی کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اس کا ثواب بھی یقینی ہے، اور اس پہ جو امیدیں لگاؤ گے تم، ان امیدوں کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ بھی ہوگا، جبکہ دنیا سے جب امیدیں لگاؤ گے تو تمہیں خاک بھی مل سکتی ہے اس میں۔ اور پھر اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا، اور پھر انصاف کو بیان کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ مجرمین کے سامنے اعمال نامے لا کے رکھ دے گا۔ تو یہ اس کا حاصل یہی ہے کہ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اللہ کہتا ہے زندگی بھی ہے دوبارہ، حساب و کتاب بھی ہے، اور ایسا حساب و کتاب ہے کہ تمہاری چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حساب و کتاب کے دن کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو جلد سے جلد اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے، کیونکہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس دن توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔